السلام علیکم دوستوں، اللہ کی آپ پہ سلامتی ہو۔ آج زیادہ بات نہ کرتے ہوئے ڈائریکٹ ہم لوگ ویڈیو دیکھیں گے اور اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جو مسلمان بھائی ہیں وہ بھی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ غیر مسلمان بھائیوں کو بھی ہدایت دے۔ چلیے آئیے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے دوستوں اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ذاکر بھائی، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے کون سے گرم گرست میں محمد کا ذکر کیا ہوا ہے؟ وعلیکم السلام بہن جی کا سوال ہے کہ ان کے کون سے مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ میری یہ تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں، وہ 1 گھنٹے کی تقریر ہے۔ ابھی وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف چند حوالے دوں گا میں، اور ایک پیشن گوئی کے بارے میں ڈیٹیل میں کہوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کئی کتابوں میں ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ، بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 5 سے 8، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 10 سے لے کے 27، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا کھنڈ 3 پرو 1 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 21 سے لے کے 33 میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے کنٹپ سکتا اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیائے نمبر 127 شلوکا نمبر 1 سے 13، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیائے نمبر 21 شلوکا نمبر 6، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیائے نمبر 21 شلوکا نمبر 7 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ رگ وید کتاب نمبر 1 ادھیائے نمبر 53 شلوکا نمبر 9 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اور کئی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے بھی ہے، احمد جیسے۔ احمد جو آدمی اللہ کی پرشنسا کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، سنسکرت میں اسے کہیں گے کرو، اور جو پرشنسا کرتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں احمد۔ احمد نام سے ذکر ہے ہندو کئی مذہبی کتابوں میں۔ اگر آپ پڑھیں گے سام وید اتر چک منترا نمبر 1500، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے احمد جیسے۔ سام وید اندرا ادھیائے نمبر 2 ورس نمبر 152 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اتھروا وید رگ وید میں ذکر ہے کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 6 شلوکا نمبر 10 میں۔ اتھروا وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 15۔ اتھروا وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 127 شلوکا نمبر 14 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے محمد کے نام سے، نرشنسا، نر مطلب آدمی، شنسا مطلب تعریف کے لائق، نرشنسا مطلب تعریف کے لائق آدمی۔ عربی میں اس کا ترجمہ کریں گے ہوتا ہے محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی بار ہندو مذہبی کتابوں میں ہے۔ رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 142 ورس نمبر 3، رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 5 ہم نمبر 2 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 7 ہم نمبر 2 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 10 ہم نمبر 64 ورس نمبر 3، رگ وید بک نمبر 10 hymn number 182 verse number 2, Yajurved chapter number 20 verse number 37, Yajurved chapter number 20 verse 57, Yajurved chapter number 21 verse number 31, Yajurved chapter number 21 verse number 55, Yajurved chapter number 28 verse number 2, Yajurved chapter number 28 verse number 19, Yajurved chapter number 28 verse number 82, Yajurved chapter number 29 verse number 27. میں صرف حوالے سینکڑوں دے سکتا ہوں آپ کی ہندو مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے بارے میں۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف ایک
کے بارے میں ذکر کہوں گا حوالے کے علاوہ. آپ کی مذہبی کتابوں میں ذکر آتا ہے کلکی اوتار کے بارے میں. کلکی اوتار لکھا ہے کلکی پرانا میں ادھیائے نمبر 2 شلوکا نمبر 5 7 9 11 15 میں ذکر آتا ہے کلکی اوتار کے بارے میں. اس میں لکھا ہے کہ کلکی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب اللہ ایشور, یاس مطلب بندہ سرونٹ, سرونٹ آف اللہ, اللہ کا بندہ. عربی میں ترجمہ کریں گے تو عبداللہ ہو جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ. اس کی والدہ کا نام ہے سمتی. سمتی مطلب شانتی, عربی میں ہوتا ہے آمنہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا آمنہ. یہ پیدا ہوں گے ایک امن کے شہر میں, ہم اسے کہتے ہیں مکہ. یہ ایسے خاندان میں پیدا ہوں گے جو اس شہر کے ٹھیکیدار تھے, جو اس شہر کے, ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے. لکھا ہے کہ وہ دنیا کے لیے ہی ول بی اے ٹیچر, ایک مدرس ہیں گے سارے دنیا کے لیے اور رحمت پھیلائیں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے لیے رحمت والے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ انہیں سب سے پہلی وحی آئیں گی رات کے وقت ایک کیف میں, ایک غار میں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وحی جو ہے وہ غار ہرا میں. اس کے بعد وہ ہجرت کریں گے نارتھ کی طرف, پھر واپس آئیں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی مدینہ جو مکہ کے نارتھ پہ اور واپس آ گئے. اس میں لکھا ہے کہ اس کے 4 قریب دوست ہوں گے. ہم جانتے ہیں 4 خلفاء راشدین, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہ. ان سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دوستوں میں سے تھے. یہ 4 خلفاء راشدین تھے. اس طریقے سے صاف طور پہ کلکی اوتار کی پیشن گوئی ہے, اور یہ پیشن گوئی صرف محمد اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتی ہے ہو بہو. تو ہر ہندو اگر اپنی مذہبی کتاب پڑھے گا اسے ماننا ہوگا کہ آخری آنے Brother Zakir Naik. I'm from Kerala, so the English is more comfortable for me. So my question here is, in fact, I'm a revert sister and just 1.5 to 2 months old. And I try my family to make them understand what Islam is and all that. So today, my dad put a condition like, you go to temple, you come with me to temple, so I will come here in peace conference. So as my dad is a very good person, he's kept his promise, he's come to peace conference. So my question is, what I did was for the cause, for a good cause, but I had to go to temple and I was always telling, Hauz Bilani min Shaitanir Rajim. So what I did, was it wrong? And second piece of advice, what would you like to, advise my, not advise my, but at least make him understand what this Islam is, and I'm sure he is somewhere here and he is listening. بہن کا سوال ہے کہ وہ کریلا سے ہے اور انگریز میں اور مہارت رکھتی ہے. میں بمبئی سے اور میں بھی انگریزی میں مہارت رکھتا ہوں, لیکن مجبوری ہے کیونکہ یہ سوال جو آپ کا سیشن اردو یا ہندی میں ہے تو میں جدوجہد کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پیغام پہنچاؤں اس زبان میں. بہن کا سوال ہے کہ چند مہینے پہلے 2 یا 3 مہینے پہلے اس نے اسلام قبول کیا ہے اور اس کے والد جو اچھے انسان ہیں, جب والد کو اس نے کہا کہ آپ پیس کانفرنس میں آؤ تو والد نے شرط لگائی کہ آپ اگر ٹیمپل میں آئیں گے, مندر میں آئیں گے تو میں پیس کانفرنس میں آؤں گا. تو اس کے والد تو پیس کانفرنس میں آ گئے. تو کیا اس نے جو شرط لگائی وہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ آپ نے اگر اپنے والد کو کہا کہ ٹیمپل میں آپ جائیں گی, ٹیمپل میں جانا غلط نہیں ہے, ٹیمپل میں بت پرستی کرنا, مورتی پوجا کرنا غلط ہے. میں بھی کئی ٹیمپل میں جا چکا ہوں, کئی ٹیمپل میں دیکھنے کے لیے ٹیمپل میں کیا ہے. تو اگر آپ ٹیمپل جاتی ہے اور مورتی پوجا نہیں کرتی ہے اور دل میں مانتی ہے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, بت پرستی غلط ہے, تو ٹیمپل میں جانا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ٹیمپل کے سامنے اگر آپ سجدہ کریں گے مورتی کو تو غلط ہے. تو اگر آپ نے وعدہ کیا ہے اپنے والد سے کہ ٹیمپل جائیں گے, بے شک جائیے اس کے ساتھ, لیکن بت پرستی مت کیجیے. ڈونٹ ڈو آئیڈل ورشپ. یو کین گو ٹو دا ٹیمپل بٹ ڈونٹ ڈو آئیڈل ورشپ.
doing idol worship is wrong. If you believe in your heart that there's one God and idol worship is wrong, going to temple is no problem. तो जब तक आप बुत परस्ती मूर्ति पूजा नहीं करती, आप टेम्पल जा सकती है. और आपने कहा कि आपके वालिद से कुछ बात कहूं ताकि इंशाअल्लाह उसे हिदायत मिले. मैं कहना चाहता हूं इस बहन के वालिद से कि आप दिगर मज़ाहिब का मुताला कीजिए, चाहे बाइबल का, चाहे वेद का, चाहे भगवत गीता का, चाहे कुरान का, और आपको पता लगेगा कि सारे मजहबी किताब कहते हैं कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ेंगे आपके वेद, जो मैंने कह चुका हूं, उसमें भी साफ तौर से जिक्र आता है कि खुदा एक है और बुत परस्ती गलत है. जैसे मैंने कहा कि श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19, यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति. उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं. तो मूर्ति पूजा करना हिंदू मजहबी किताब के हिसाब से भी गलत है. ये कुछ हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं जो मजहबी किताब में नहीं लिखा है. तो मेरी इल्तिजा है आपसे, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप अपने किताब का मुताला कीजिए और जो ज्ञान रखते हैं आपके किताब के बारे में उनसे पूछिए. उसमें लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है और जो मैं हवाले दिया है आप उनसे पूछिए इसकी क्या मानी है. एक मुसलमान कह रहा था, पतला सा, टोपी पहने हुए, दाढ़ी रखे हुए, कि मूर्ति पूजा गलत है. लिखा है श्वेता उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में. ये क्या सही कह रहा है? आप लाइब्रेरी में जाओ और उसका तर्जुमा पढ़ो, आपको पता चलेगा क्या लिखा है. और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत दे ताकि आप भी अपनी बेटी जैसे सही रास्ते पे आ सके. ये जो आपने वीडियो की, चलिए हमने आलम के इतने भी आलम भाई उनसे दुआ करते हैं कि उनसे अल्लाह हिदायत दे. बस